اوکے، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور بڑی دو اہم خبریں، ایک تو خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی بیٹھک اور اس میں بڑا اہم فیصلہ، جی ہاں بہت اہم فیصلہ، اور دوسری طرف ہم ایک اور چیز، یعنی کہ یہ بھی فیصلہ جو ہوگا حکومت کے خلاف جائے گا اگر وہی فیصلہ ہو گیا کہ جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے لوگوں کو۔ دوسرا ایک اور اتحادی ANP اور اس کے درمیان اور حکومت کے درمیان بھی معاملات جناب بہت بگڑ چکے ہیں۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹریل حوالے سے کہ جی پسنی میں کوئی نئی امریکہ بندرگاہ بنانا چاہتا ہے یا حماس نے کیا جواب دے دیا، اس پر ہم بات نہیں کر رہے، لیکن باقی جو سیاسی حوالے سے ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور اس پر میں آپ کو ٹویٹ بتا دوں پہلے کہ ہوا کیا ہے۔ ایک تقریر کی تھی سینٹ میں ایمل ولی خان صاحب نے، اور اس میں انہوں نے نون لیگ کو، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا، خاص طور پر نون لیگ پر بڑی کرٹیسائز بھی کیا کہ جی ووٹ کو عزت دو، کہ بڑا ہی نعرے لگایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو، واؤ کی جگہ بے لگا دیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی تقریر میں کی، جس کے بعد طلال چودھری صاحب میدان میں آئے، نون لیگ کی جانب سے وزیر مملکت ہیں، اور انہوں نے جناب ان کے بارے میں ایک ظاہر میڈیا پہ بھی گفتگو کی اور ٹویٹ بھی کیا، اور کہا کہ جب بات، اچھا یہ میں پڑھ کے سنا دوں بلکہ مینون، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جب بات اصولوں کی آتی ہے تو میں ہمیشہ ڈٹ کر موقف اختیار کرتا ہوں، حتیٰ کہ جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں بھی مجھے کہا گیا کہ معافی مانگ لیں، میں نے معافی نہیں مانگی، انکار کر دیا۔ میں کسی بھی بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں، مگر کچھ اصول ہونے چاہیے، لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے عوام کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کس اصول کے تحت آج بھی منسٹر انکلیو میں وزیر کی رہائش گاہ میں مقیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کون سی ہانڈیاں ہوتی ہے بیچ چوراہے جو پھٹتی ہے، ہاں سانجے کی ہانڈی۔ تو جب سانجے کی ہانڈی جب بیچ چوراہے پر گری ہے تو پھر آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو یقیناً معلوم نہیں تھا کہ ایمل ولی خان جو صاحبزادے اسفند یار ولی کے جو پوتے ہیں، ولی خان صاحب کے جو پڑ پوتے ہیں باچا خان صاحب کے، وہ اپنے یہاں سیٹ ہار گئے تھے KPK میں، بلکہ ان کو جا کر بلوچستان سے سینیٹر بنوایا گیا تھا۔ تو وہ ایک دم ہتھے سے اڑے ہوئے تھے آج کل، وہ اپنے آپ میں بڑے انقلابی بنے ہوئے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کر۔ جو تقریر انہوں نے فرمائی وہ ناگوار گزری نون لیگ کو۔ تو طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جناب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ تو اپنے گھر کی سیٹ ہار گئے، سینیٹر کیسے بنے؟ دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کی جو رہائش ہے وہ ایک منسٹر کے اس میں انکلیو میں آپ رہ رہے ہیں، کس طرح؟ آپ تو خالی سینیٹر ہیں، مطلب ادھر سے جو بنا ہوا تھا ایک آدمی، تو اس وقت تو آپ کو خیال نہیں ہے طلال چودھری صاحب، اب چونکہ آپ سے بگڑ گئی ہے تو اب چلیں سچ باہر آنا شروع ہو گیا۔ ایمل ولی خان صاحب نے جو تقریر کی اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایمل ولی صاحب بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ نے میرے اور میرے اہل خانہ کو دی گئی تمام حفاظتی نفری واپس لے لی ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، اگر مجھے یا میرے اہل خانہ کو کچھ ہوا تو اس کی پوری ذمہ داری ریاست پر ہوگی، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں میں عوام کے لیے بولتا رہوں گا، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے، میں اچھا عوام کے لیے بولتا رہوں گا، اور میں نجی سیکیورٹی عملے کے ساتھ اور سلارز کے ساتھ زیادہ محفوظ طریقے سے حرکت کروں گا، اور اب پیر کو سینٹ میں ملتے ہیں اور میں تمہاری پول پٹیاں کھولوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر طلال چودھری صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کی حکومت کو آپ کو ایزی لوڈ کہتے تھے، آپ پکڑ دکڑ کر سینٹر بنوایا گیا، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ قوم کے سامنے، یا تو آپ قوم کے سامنے ایمل ولی کہتے ہیں معافی مانگو، ورنہ پھر پیر کو سینٹ میں ملتے ہیں، اور ہاں یاد رکھیے میرا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، میں آپ کے مالکان اور آپ کے آقاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے جنرل ضیاء کے دور حکومت سے لے کر اس ہائبرڈ حکومت تک کے حقائق اجاگر کرنا ہوں گے۔ ان کے یاد ہوگا آپ کو، ان کے دادا نے بھی کتاب لکھی تھی حقائق، جس میں قائد اعظم اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بڑی غیر قسم کی باتیں تھیں اس میں باہر۔ تو یہ ٹویٹ کیا۔ پھر ایک اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے تازہ ٹویٹ فرمایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو وفاقی حکومت نے مجھ سے سیکیورٹی واپس لے لی، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ اب صوبائی حکومت نے بھی ہمارے پاس موجود سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں
یہ کیا مذاق ہے؟ اچھا، انہی کے ایک پارٹی کے سینئر رہنما جو وزیر اعلیٰ بھی رہے امیر حیدر قطی، وہ بھی ان کی مدد کو آئے اور ان کو کہا کہ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کیا موجودہ وفاقی اور پنجاب حکومت فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے؟ اب میں نے کہا نا بیچ چوراہے پر ہنڈیا پھوٹی ہے، تو اب نکل رہا ہے لوگوں کے منہ سے سچ کہ جی آپ فارم 45 پہ نہیں آئے، آپ فارم 47 والے ہیں، آپ ہار گئے تھے، وفاقی حکومت بھی پنجاب حکومت بھی آپ نے فارم 47 سے بنائی ہوئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے بیانیہ ہے۔ نتائج وہ نہیں تھے جو دکھائے گئے، آپ پر مخصوص مہربانی کی گئی، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بالکل یہ چینج ہو گئے نا، آپ مخالفت ان کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو بڑی تاریخوں کے اوپر باندھتے تھے۔ بہرحال وقت بدلتا رہتا ہے جناب، بدلتا ہے آسماں کیسے، اچھا رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے، اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا گل بد گئی ہے مختاریاں۔ تو بڑی دھمکی، دونوں آمنے سامنے۔ پھر پیپلز پارٹی ناراض ہو چکی ہے نون لیگ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ ناراض کیوں ہوئی؟ ناراض اس لیے ہوئی کہ پے در پہ مریم بی بی نے جو حملے کیے ہیں اور اس میں کینالز کیسی ہوئی چھیڑ دیا، انہوں نے کہا جی میرا پانی میری مرضی میرا پیسہ، آپ کون ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ مشورے اپنے پاس رکھیں، جو کہہ رہے ہیں جی دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کشکول لے کر اور امداد مانگ لوں پنجاب کے لیے۔ اس نے کہا جی یہ کوئی باعزت آدمی، باغیرت آدمی، غیرت مند آدمی یہ بات نہیں کرے گا، یعنی یہ سیدھا سیدھا حملہ تھا بلاول پر۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی تو انگلی توڑ دوں گی، پنجاب اور پنجابی کی بات کی تو پھر گھر تک چھوڑ کر آؤں گی۔ مریم بی بی شدید غصے میں، اور پیپلز پارٹی پر حملہ انہوں نے کر دیا۔ تو اس پر ظاہر بات پھر بڑھ گئی۔ پیپلز پارٹی کو ویسے بھی بڑے سنا تھا، سوشل میڈیا خبروں کے مطابق بڑے تحفظات تھے کہ جناب زرداری صاحب چائنا گئے، بہت اہم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر جناب سعودی عرب میں پاکستان کی بڑے زبردست قسم کی ڈیل ہوئی، دفاعی معاہدہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پوچھا یا ہمیں اس طرح نہیں بتایا گیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے جس طرح ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار تعریف کرنا شہباز شریف صاحب کی، میں سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہم کہاں غائب ہیں؟ میرا تو ظاہر صاحبزادہ جو ہے نیکسٹ وزیر اعظم میں دیکھ رہا ہوں اس کو، بلاول بھٹو ظاہر صاحب کو، اس کا تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہے، آپ مشورت نہیں کر رہے۔ تو یہ باتیں بڑھتے بڑھتے پھر اس پہ اصل جو وار کر دیا وہ مریم بی بی نے کر دیا۔ اس کے بعد ناراضگی ہوگی۔ کہا ہی جاتا ہے کہ جی دبئی میں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور کچھ سینئر ان کے پارٹی کے لوگ موجود ہیں، وہاں بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے سوشل میڈیا خبروں کے مطابق، اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چلنا ہے ان کے ساتھ یا نہیں چلنا۔ وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں یا فی الحال پرانی تنخواہوں پر کام کرتے رہیں اور محض ایک دھمکی دے دیں کہ آئندہ اگر ہوا، وہ کہتے ہیں نا اب کے مار، آئندہ اگر ہوا تو جناب ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائیں گے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ آئینی عہدے چھوڑ دیں اور اپوزیشن کی بینچوں میں بیٹھ دیں، لیکن حمایت ختم نہ کریں نون لیگ کی حکومت کی، تاکہ حکومت بھی قائم رہے اور ہم پر زیادہ پریشر بھی نہ ہو کسی کا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھا کریں۔ اور یا پھر ایسا ہے کہ مریم بی بی معافی مانگ لیں، معافی مانگنے کی جو بات کی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کا انکار کر دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ تو اب دیکھیے جی ہوتا کیا ہے ان کی طرف سے، یا تو پھر شہباز شریف صاحب بھی معافی مانگیں گے آ کے اور بات ختم ہو جائے گی، اب میرے آپس میں صلح صفائی کرا دیں گے دونوں کو سامنے بٹھا کر۔ اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت، یعنی منڈے کو بڑا اہم دن ہے، ایول ولی نون لیگ کے سامنے، اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہا جا رہا ہے سنڈے یا منڈے تک صبح آ جائیں گے، اور پھر وہاں دیکھتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن حکومت اس وقت شدید کرائسس کا شکار ہو گئی ہے، سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب نواز خیال رکھیے گا، مجھے اجازت۔